بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی غیر مرد کے پاس کب اور کیوں جاتی ہے؟ پیارے عزیز دوستوں، حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جس میں سے پہلا نمبر ہے وہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اور دوسرا جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد ہے جو کہ دیوس ہو، اور دیوس اس مرد کو کہتے ہیں کہ جس کی بیوی بے پردہ گھوما کرتی ہو، جس کی بیوی آوارہ پھرتی ہو، اور وہ مرد اپنی بیوی پر لگام نہ لگائے، اور وہ مرد اپنی بیوی کو منع نہ کرے۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مرد دیوس ہے جس کی بیوی غیر مردوں کے پاس جایا کرتی ہو، غیروں سے موبائل پر بات کر رہی ہو۔ آج کل کی عورتیں کئی بچوں کی اماں ہو گئی ہیں، لیکن ان کا موبائل نہیں چھوٹا، اور بعض نوجوان مرد بھی ایسے ہیں کہ بیوی گھر میں ہے بیچاری اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے، اللہ اور رسول کے واسطے یہ سب کرنا بند کر دو، اور پچھلی زندگی سے اپنی توبہ کر لیں، اور جو دوسری کی بیٹی بیاہ کر کے گھر میں لے کر آئے ہیں، بیوی بنا کر کے لائے ہیں، اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، اس کے ساتھ پیار اور محبت سے زندگی گزاریں۔ آج ایک سچائی بتا دیتا ہوں کہ بیوی کو تمہاری دولت نہیں چاہیے، بیوی کو روپے پیسے سونے چاندی نہیں چاہیے، اسے 2 میٹھے بول لو تو وہ پھر وہ تمہارے لیے اپنی جان تک حاضر کر دے گی۔ جہاں تمہارا پسینہ ٹپکے گا وہاں وہ اپنا خون ٹپکا دے گی۔ بیوی تو وہ چیز ہے جو شوہر کی خاطر اپنے بھائیوں سے لڑ جائے، بیوی تو وہ چیز ہے جو شوہر کی خاطر اپنے ماں باپ سے لڑ جائے، بیوی تو وہ چیز ہے جو شوہر کی خاطر اپنے بچوں تک سے لڑ جایا کرتی ہے۔ بیوی وہ ہوتی ہے جو دیر رات تک تمہارا انتظار کرتی ہے، کھانا نہیں کھایا ہوتا تمہارے انتظار میں کہ جب آؤ گے تو ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، اور تم ہو کہ دوسری عورتوں کو موٹر سائیکل پر گھما رہے ہو۔ میرے عزیز دوستوں، ایسا کرنا بند کر دو، اور آج کے معاشرے میں یہ زیادہ چل رہا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، دیکھا ہوگا کہ بعض عورتیں بھی اتنی بدتمیز ہیں کہ کئی بچوں کی اماں ہو گئی ہیں، لیکن غیر مردوں کو اپنی باہوں میں بٹھا رہی ہیں، اور اس مرد کی بیوی گھر میں کڑھ رہی ہے اور وہ پریشان ہے، لیکن وہ مرد اس دوسری عورت کے ساتھ رنگریلیاں منا رہے ہیں۔ روپے نے لوگوں کے اس رویے نے سماج میں آگ لگا دی ہے۔ بعض بہن بیٹی بہت پریشان ہیں، کہہ نہیں پا رہی ہیں، اور وہ پریشان ہیں۔ باپ کی عزت کی وجہ سے باپ کی عزت کا سوال ہے، اور بعض مرد بھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ پہلے کسی سے بات کر رہی تھی، تیرے باپ نے تیری شادی کر دی، اب تو سدھر جا، ذرا سا موقع کیا ملا، شوہر گھر سے کیا گیا، کام پر نکلا، تم نے اپنا کام شروع کر دیا، وہ 4 پیسے کمانے کے لیے کیا نکلا کہ تم اپنا رنگ دکھانے لگی۔ اب بتاؤ، مرد نے 2-4 SMS اگر پڑھ لیے تو کیا اس کا من لگے گا؟ کیا تمہارے شوہر کا من لگے گا کہ وہ باہر جا کر کمائے؟ کیا تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ کر گھر سے باہر جائے گا؟ بیچارہ شوہر کمانے کے لیے ملک سے باہر جاتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے باہر جاتا ہے، ادھر دوسری کے چکر میں چل رہے ہوتے ہیں کہ ویڈیو کالنگ پر بات ہو رہی ہوتی ہوگی، دوسروں کے ساتھ پکڑی جا رہی ہیں، وہ ادھر ملک سے باہر کمانے کے لیے گیا ہے، بیچارہ اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے کہ تم سدھرو گے، کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ تمہارے لیے وہ تکلیفیں کاٹ رہا ہے، مصیبتیں جھیل رہا ہے، اور تم ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں دوسرے مردوں کے ساتھ رابطہ کر رہی ہو، اور ادھر غیروں کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ ڈوب کر مر جانا چاہیے ایسی عورتوں کو اور ایسے مردوں کو بھی جو کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ گھوما کرتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں، دونوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آقا حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لائے تو اس لیے تشریف لائے تاکہ ان کی امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ نبی کے طریقے، اہل بیت کے طریقے پر اپنی زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیارے عزیز دوستوں، نئی شادی ہوئی ہے، بیوی کو ساڑی لا کر دیا، ساڑی پہن کر اس نے میک اپ کیا، جس کلر کی ساڑی ہے اسی کلر کا لپسٹک لگایا،
जिस कलर की साड़ी है उसी कलर का आई शेडो लगाया, जिस कलर की साड़ी है उसी कलर की चूड़ियाँ पहनी, और पूरी की पूरी बारात लगी हुई है, और दोनों मियाँ बीवी कुर्सी पर बैठकर इसे खिला रहे हैं, वो उसे खिला रही है, और दोनों बातें चल रहे हैं, दोनों में बातें हो रही हैं। पूरी बारात उनका यह मंजर देख रही है और यह बेहयाई की तरफ गुफ्तगू में लगे हुए हैं। सास आती है और बोलती है कि मेरा दामाद कितना अच्छा है, मेरा दामाद कितना अच्छा है जो मेरी बेटी से इतना प्यार करता है, मेरी बेटी से इतना प्यार करता है। अरे ये प्यार नहीं है, ये आवारापन है, इसको प्यार कहोगे ये आवारापन है। तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी से मोहब्बत नहीं करता, वो आवारापन करता है। संभालो और अपने आप को बिगड़ने से बचाओ। औरत के पास सोने से ज़्यादा कीमती चीज़, औरत के पास कपड़ों से ज़्यादा कीमती चीज़, औरत के पास हर चीज़ से ज़्यादा कीमती चीज़ जो कुछ है तो वो औरत की इज्जत है। और जिस औरत की इज्जत ही ख़त्म हो गई हो वो औरत ही कहाँ रही, फिर नाचने वाली में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपको ये बात बता दें कि यहूदियों की तो ये चाल थी कि ये मिशन था कि उनकी औरतें, मुसलमानों की औरतें कुरान करीम पढ़ती हैं, कुरान की तिलावत करती हैं, सीने से लगाती हैं कुरान को, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हैं और वली अल्लाह पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये सब ख़त्म करना होगा। यहूदियों ने सोचा तो पहले टीवी भेजा, फिर मोबाइल भेजा, फिर फैशन भेजा, और अब औरतें मुसलमानों की नंगी हो गई हैं और हया ख़त्म हो गई है। दादा भी है, चचा भी है, मामू भी है, हर घर के हर एक वहाँ बैठा हुआ है। शादी में इतनी भीड़ भाड़ है, एक हाथ में मोबाइल है तो दूसरे हाथ में दुपट्टा लेकर के घूम रही हैं। ऐसे दुपट्टों को तो आग लग जाए तो बेहतर है। 3 तरह के लोग जिनके बारे में मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए जन्नत में नहीं जाएंगी, ये जन्नत में हरगिज़ नहीं जाएंगी, तो उनमें से पहला तो ये है कि जो माँ बाप का नाफरमान है, दूसरा वो मर्द जो कि अपनी बीवी को बेपर्दा रहने पर मना न करे, उसे दयूस कहा जाता है, और तीसरी और आखिरी वो मर्द जो औरतों की वजाहत इख्तियार करे, यानी औरतों का चाल चलन इख्तियार करे, औरतों की तरह कपड़े पहने, मर्द होकर के औरतों की तरह कपड़ा पहना करे। जैसा कि आजकल हमें देखने को मिलता है कि मर्द हैं और बालों में हेयर बैंड लगा रखा है, बिल्कुल मुखन्निस की तरह बन गए हैं। सोचने की बात है, हेयर बैंड लगाना किसका काम है, मर्दों का या औरतों का? कानों में बाली पहनना किसका काम है, मर्दों का या औरतों का? हाथों में चूड़ी पहनना, कड़ा पहनना किसका काम है, मर्दों का या औरतों का? ये गौर करना चाहिए। गले में चैन पहनना किसका काम है, मर्दों का या औरतों का? औरत तो बन नहीं सकते, बीच में अटक गए हैं बेचारे, न मर्द ही रहे न औरत ही बन पाए, मुखन्नस बनकर रह गए हैं, जिसको आम जुबान में हम आप और छक्का कहते हैं। जिसे आपने देखा ही होगा बाज़ारों में, बसों में, ट्रेनों में जो लोगों से मांगने के लिए आते हैं और तालियां बजा बजा कर मांगते हैं, तो उनमें और उन मर्दों में कोई फ़र्क नहीं जो औरतों की वजाकत इख्तियार करते हैं, क्योंकि वह तो मर्द और औरत बनने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बन नहीं सकते, तो बीच बीच में अटक गए हैं। सूरत ही बिगाड़ दी है इन यहूदियों ने। और बाज़ लोग तो ऐसे बाल कटवाए जैसे कि सर पर नेवला बैठा है, बाज़ लोग तो ऐसे जैसे मुर्गा कटिंग कटवाया है वैसे लोग कटवाते हैं। क्या बाल कटवाया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, तुम कोई ऐसे वैसे नहीं, अपनी कदर जानो। मुसलमानों, तुम तो नबी के ग़ुलाम हो, तुम तो हुसैन इब्ने अली के ग़ुलाम हो। नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला क्यों गए थे? नबी का दीन और इस्लाम बचाने के लिए गए थे। जब दीन बचाया तभी तो लोगों ने काबे को पहचाना, जब दीन को बचाया तभी तो लोग मुसलमान हुए, बुतों से मुसलमान की हिफाजत हुई। तुम नबी के ग़ुलाम हो, तुम खाते हो तो तुम्हारे खाने की अदा होगी नबी नबी, तुम पियो तो तुम्हारे पीने की अदा हो नबी नबी, तुम चलते हो तो तुम्हारे चलने की अदा हो नबी नबी, तुम सोते तो तुम्हारे सोने की अदा होती नबी नबी, यहाँ की तुम्हारी हर हरकत बोले नबी नबी। जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो लोग मिट्टी देकर आए तो चर्चा हो कि यार गरीब तो था मगर बहुत नेक दिल, बहुत नेक काम करता था।
آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا، آج تک کسی کا حق نہیں مارا، غریب تو تھا لیکن عاشق رسول تھا۔ آج ہم سے وعدہ کرے کہ آپ لوگ ماں باپ کی عزت کریں گے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص کی نیکیاں اتنی ہوگی کہ قیامت کے دن وہ جب اپنی نیکیوں کو دیکھے گا تو بہت ہی خوش ہوگا کہ میری نیکیاں تو اتنی زیادہ ہیں کہ مجھے تو اب جنت میں ہی جانا ہے، مجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن تبھی حکم الہی ہوگا کہ تھوڑا رکو، ابھی ایک پہلو باقی ہے، اور تبھی میزان عمل پر ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا آ کر گرے گا، اور وہ کاغذ کا ٹکڑا جیسے ہی میزان پر گرے گا اس کی نیکیوں کو ہلکا کر دے گا اور وہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا۔ تب حکم الہی ہوگا کہ فرشتوں اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ جب اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ پوچھے گا کہ مجھے جہنم میں کیوں لے جا رہے ہو؟ میری پہاڑ جیسی نیکیاں اس کاغذ کے ٹکڑے سے کیسے کم ہو گئیں؟ تب فرشتے کہیں گے تم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کی تھی، ایک مرتبہ ان سے غصے میں اور جھلا کے بات کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اے پروردگار، میں نے جو اپنے ماں باپ کو جانے انجانے میں اگر کچھ کہا ہو تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اسی ایک مرتبے کی وجہ سے تمہارا سارا کا سارا کیا ہوا نیکیاں بیکار ہو گیا اور تمہاری ساری نیکیاں بس ایک گناہ کے بدلے میں ہلکی ہو گئیں۔ تو پیارے عزیز دوستوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی عزت کیا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اپنے رب ہونے کا اقرار کیا ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ پیارے دوستوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرے، ہر کسی کی عزت کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے اور پیار اور محبت کا ماحول بنائے رکھیں۔ نبی نے جو طریقہ ہمیں بتایا اس طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، نماز پڑھیں گے، اچھا اور ڈھنگ کا لباس پہنیں گے، نہ کہ ایسا لباس کی لباس پہننے کے باوجود ہم ننگے نظر آئیں۔ ایسا لباس جو پہنے وہ جہنمی ہے، جو لباس ننگا دکھائی دے۔ اس لیے اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ ایسے لباس نہ پہنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عورتوں کو لباس میں بھی ننگا دیکھو تو تم سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ اور آج ہم ایسے دور دیکھ رہے ہیں، ہماری عورتیں ایسے لباس پہنتی ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود جسم ننگا نظر آتا ہے۔ پیارے دوستوں، ایسا کام ہرگز نہ کریں اور ہم دنیا کو دکھا دیں کہ نبی کا غلام ہوتا کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ کو معاف فرمائے اور ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔